بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے، جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق بتائیں گے۔ عزت سردار دیویوں میں سے ایک مکہ اور طائف کے درمیان راستے میں وادی نہلا ہے اور وادی محلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ وادی نہلا وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نہلا میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی آتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نگلا میں پائے جانے والے ایک 3 جاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتبار رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قائد و جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 3 گھڑ سواروں کے ہم وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ لیکن ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس قوت سے برسرے پیکار ہونے جا رہے تھے، ایک شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان المبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نہل کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جاؤں والے درخت کو کاٹ دیں، یا وہ 3 جاؤں والے درخت پا لیں تو ان میں سے پہلے 3 جاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ اس سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے اور اس کو انگلش میں تمرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی نہلا کی طرف رخت سفر باندھا اور وہاں 3 جاؤ والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے جاؤ والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور وادی نہلا کے 3 جاؤ والے درخت میں سے دوسرا درخت کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نہلا کے 3 جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ دیا۔
वापस जब खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे तो आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही सवाल दोहराया कि ए खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज़ आई या तुमने कुछ गैर मामूली देखा। इस बार भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नफ़ी में ही जवाब दिया। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे 3 जौ वाले दरख्त को भी काट डालो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इस दरख्त को काटने के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि एक बदसूरत शक्ल शैतान औरत वहाँ खड़ी है जिसने खौफनाक हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है। और इस औरत के पीछे ही ईज़ा देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। इसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो इस बदसूरत शक्ल शैतान औरत से यूँ मुखातिब हुआ कि ए ईज़ा, खालिद पर ज़ोर से हमला कर और ख़बरदार पीछे हटना, अपनी ओढ़नी उतार डाल, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल न किया तो ये तुम्हें शदीद जिल्लत से दो चार कर देगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना तो ईज़ा से इस तरह से मुखातिब हुए कि ए ईज़ा, मैं तुझे पाक और मुक़द्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे ज़लील और रुस्वा कर दिया है। ये कहकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईज़ा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से इसके सर पर वार किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वार बाद जब देखा तो वह शैतान औरत ईज़ा जल कर राख बन चुकी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी रहाइश वाले 3 जौ के दरख्त को भी काट डाला और देवी के मंदिर के मुहाफिज दबिया बिन सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा वाक़या आपके सामने बयान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुनने के बाद फरमाया, ए खालिद, आइंदा अरबों में ईज़ा ना होगी और ना ईज़ा की इबादत की जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वासलाम।